جیسے غزوہ بدر ہوا تھا تو اس کے حالات و واقعات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے کہ غزوہ جو بدر ہے وہ کن واقعات کی روشنی میں ہوا تھا. اسی طرح یہ فتح مکہ ہے کہ فتح مکہ جب ہوا تو کون سی سچویشن کیا بنا ہوا تھا. دیکھیں نا کہ کون سا ایگریمنٹ تھا جو ہو چکا تھا اور وہ توڑ دیا کافروں نے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے, میں صرف لاسٹ کی بات ہی بتانا چاہتی ہوں, صلح حدیبیہ والا قصہ آپ سن چکی ہیں, بڑی ڈیٹیل سے میں نے بتایا تھا آپ سب کو. صرف مختصر یہ بتاتی ہوں بیٹا کہ 1400 صحابی جو تھے نا وہ عمرہ کرنے کے لیے مدینے میرے نبی کے ساتھ نکلے عمرے کے لیے. کافروں نے سمجھا یہ لڑنے آئے ہیں, پھر انہوں نے پتہ چلا کہ یہ لڑنے کے لیے تو نہیں آئے, پتہ چل گیا نا, ظاہر ان کے پاس کوئی ہتھیار کوئی چیز نہیں تھی, وہ تو اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے. لیکن کافروں نے ان کو روک دیا, انہوں نے کہا اس سال چلے جائیں اگلے سال آ جائیں. ٹھیک ہے جی, کافروں نے روک دیا, کافر ان کو نہیں جانے. پھر یہاں پر صلح حدیبیہ ہوا ہے, ایک ایگریمنٹ ہوا ہے بیعت رضوان, کیونکہ حضرت عثمان غنی جو تھے ان کو بھیجا تھا نبی پاک نے اپنا قاصد بنا کر مکے. تو حضرت عثمان غنی سے کہا تھا کہ تم ایسا کرو کہ تم وہ کعبہ سامنے تم طواف کر لو, تمہیں اجازت ہے, تم یہ کر لو. تو اس نے کہا تھا کہ نہیں, یا جب میرے نبی میرے ساتھ نہیں ہے تو میں کیسے اکیلا طواف کر لوں, یہ میرا ادب میرا عشق مجھے اجازت ہی نہیں دیتا کہ میں اپنے نبی کے بغیر کیسے طواف کر لوں. سبحان, یہ ان کا عشق تھا, ان کا ادب تھا کہ میں نے اپنے آقا کے بغیر کیسے طواف. تو ایک بات مشہور ہوگی کہ عثمان غنی کو انہوں نے قتل کر دیا, شہید کر دیا. تو پھر کیا ہوا کہ پھر میرے نبی کے ہاتھ پہ ان 1400 صحابہ نے بیعت کی کہ اگر جنگ ہو گئی تو ہم اللہ کی راہ میں لڑیں گے, مرنے تک, آخری سانس تک ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان دیں. اے محبوب, ہم ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کہتے ہیں ہماری جان, ہمارا مال, سب کچھ آپ کا ہے, آپ کے ایک اشارے پر ہم سب کچھ قربان کر دیں. سمجھ آ گئی میری بات کی. اور پھر ایک امن کا معاہدہ یعنی ایگریمنٹ ہوا کہ 10 سال تک جنگ بند ہو جائے گی, اور جو کوئی مکے سے مدینے بھاگے گا تو مدینے والے اسے واپس کر دیں گے, لیکن اگر کوئی مدینے سے بھاگ کر مکے آئے گا تو مکے والے واپس سے نہیں کریں گے. تو پھر کیا ہوا تھا, پھر جب مکے سے بھاگ کے مدینے آ جاتا تو حضور اس کو واپس کرتے. تو ہوتا یہ کہ وہ واپس ہونے کی بجائے راستے میں ہی کہیں پڑاؤ کر لیتے, تو جب کافروں کے قافلے آتے تو وہ ان کو لوٹتے, ان کی لوٹ مار کرتے. یعنی الٹا اس کا ان کو نقصان ہوا, الٹا کافروں کو نقصان ہوا نا, کہ انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بندہ جو مدینے آ جائے اس کو واپس کرے. تو اس وقت تو لگ رہا تھا کہ یہ اس میں مطلب مسلمانوں کی ہار ہے, اس میں مسلمانوں کی شکست ہے. تو صحابہ رسول تو غم سے نڈال تھے, ہم یہ بات کیوں مانیں, ہم نے نہیں ماننی. لیکن چونکہ میرے نبی نے جو کہا انہوں نے کر دیا. سبحان, ادب کا تقاضا تو یہی تھا نا کہ وہ یہ سارا عمل کرتے. سب بولو اللہ اکبر, مل کے بولیں, پیار سے بولیں. اچھا, پھر یہ ہوا کہ کیونکہ صلح حدیبیہ کے معاہدے کے پابند نہیں تھے, تو اس چھاپا مار جنگ سے قریش اتنے پریشان ہوئے. چھاپا مار جنگ کون کرتے تھے, جو صحابی جو مدینے آ جاتے اور مدینے سے مکے واپس نہ جاتے, راستے میں ہی جو ہے وہ کہیں پڑاؤ کر لیتے. تو وہ آتے جاتے لوگوں کو, فرور لوگ ہوتے ہیں, تو وہ کہ پناہ نہیں لے لیتے, تو انہوں نے اپنا کھانا پینا بھی تو ہوتا ہے نا, تو اکثر وہ ڈاکے ڈال کے اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں. تو اس طرح پھر انہوں نے کافروں کو لوٹنا شروع کر دیا. تو وہ تو بڑے پریشان ہو گئے. قریش نے کہا اب جو کوئی مسلمان ہو کر آئے تو آپ اسے مدینے میں ہی رکھیں, اور ابو البصیر اور ان کے ساتھیوں کو بھی آپ واپس بلا لیں. انہوں نے چھاپا مار جنگ شروع کی تھی نا, چنانچہ آپ نے انہیں مدینہ منورہ بلا لیا. دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ قریش کے کافروں نے 2 سال کے اندر حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی کی. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پیغام بھیجا کہ یا تو وہ اس کی تلافی کریں یا معاہدہ ختم, ایگریمنٹ ختم. قریش نے اس وقت غرور میں آ کر کوئی بات نہ مانی, جس کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پیغام بھیج دیا کہ اب ہمارا آپ کے ساتھ ایگریمنٹ ختم ہو گیا. اس کے بعد آپ نے ہجرت کے 8ویں سال 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی کی. اس وقت تک قریش کا غرور ٹوٹ چکا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی خاص خون ریزی کے بغیر مکہ مکرمہ میں فاتح بن کر داخل ہو گئے, اور قریش کے لوگوں نے شہر آپ کے حوالے کر دیا. اور سورہ فتح میں صلح حدیبیہ کے مختلف واقعات کا ذکر کیا گیا ہے, صحابہ کرام کی تعریف کی گئی ہے. انہوں نے اس واقعے کے ہر مرحلے پر بڑی بہادری اور بڑی سرفروشی اور اطاعت کے جذبے کا مظاہرہ کیا. دوسری طرف منافقین کی بدعمالی اور ان کے برے انجام کا بھی ذکر ہے.